بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہر جگہ پہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کردار کشی عروج پر ہے۔ ہر شخص، ہر صحافی، ہر میڈیا پرسن مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کی کردار کشی، ان کے خلاف اور ان کی شایان شان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ باتیں کرنے والے کون ہیں، کیوں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اسلامی جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی کردار کشی کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر، وہ مولانا صاحب کا بول نیوز پر ایک انٹرویو ہے، اس انٹرویو کی وجہ سے مولانا صاحب کی کردار کشی جاری ہے۔ ذرا آپ خود مولانا صاحب کی وہ باتیں سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ کس طرح انسانوں کو خریدا گیا، کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھا۔ اس حوالے سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کے اوپر غور کیا جائے تو میرے خیال میں کسی حد تک مولانا صاحب کی بات جو ہے وہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی ضرور ہے، کیونکہ مولانا صاحب جو بات کرتے ہیں اس بات کا کیا مولانا صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ان کے پاس اس چیز کی کوئی ثبوت ہیں تو اچھی بات ہے، ان کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے، اور ساتھ میں ان کے جو ثبوت ہیں وہ عدالت میں پیش کرنے چاہیے، عدالت میں پیش کرنے چاہیے، تاکہ یہ جو ملزم ہیں، یہ جرم کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو قرار واقعی سزا مل سکے۔ اور پاکستان کے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے، جبکہ مولانا صاحب نے نہ تو کوئی ثبوت پیش کیے اور نہ ہی عدالت کو ثبوت دیے۔ ایسے ہی مولانا صاحب ایک سیاسی پارٹی کی ایما پہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو سخت کذب بیانی فرمایا ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ ایک عالم دین ہو اور پھر سنی سنائی باتیں آگے بیان کرنا شروع کر دے، ایک پارٹی کی دوسری پارٹی کو، دوسری پارٹی کی تیسری پارٹی کے خلاف اسی طریقے سے کرنا شروع کر دے، تو یہ کسی بھی عالم دین کی شایان شان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے سنائے۔ اب دیکھیں، یہ ضمیر بکنے خریدنے والی یہ جو بات ہے، یہ صرف ظاہری بات ہے، حقیقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ واللہ تعالی عالم کے ان کو پیسے دیے گئے، انہوں نے پیسے لیے، یا ایسا کچھ نہیں ہے، ضمیر کی آواز پہ وہ لوگ گئے۔ کیونکہ دیکھیں، یہ تو ہمارے پاکستان میں یا اکثر کنٹریز میں یہ کچھ ہوتا رہتا ہے کہ لوگ پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اب وہ پارٹیاں تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ پارٹیاں تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ان کا ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور پیسہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی طریقے سے ہم بغیر ثبوت کے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ بغیر ثبوت کے بات کرنا ایک جھوٹ کے منافی ہے، اور اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچانا شروع کر دے۔ اچھا، اسی وجہ سے تبلیغی جماعت کی طرف سے کوئی خبریں چل رہی ہیں کہ تبلیغی جماعت نے مولانا طارق جمیل صاحب سے بائیکاٹ کر دیا ہے، ان کو شورا سے نکال دیا ہے، اور ان کے جو تبلیغی مراکز ہیں، تبلیغی مراکز میں بیانات پر پابندی لگا دی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کی خبریں پہنچ رہی ہیں، جبکہ اور بھی کئی سارے جو علماء ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں پھر باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عالم دین کے لیے بہرحال یہ چیز زیبا نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کے غلط کام کرے جو دین اسلام کے لیے نقصان دہ ہو، کسی عالم کا جو معیار ہے اس کے معیار کے خلاف ہو۔ دیکھیں، ایک عالم کا معیار گرتا ہے، سارے علماء کا معیار گر جاتا ہے۔ جب سارے علماء کا معیار گرتا ہے تو یہ دین اسلام کا معیار گرتا ہے، کیونکہ عالم کے اوپر جو اسلام کی دیوار ہے، اسلام کا جو ستون ہے، وہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ یہ عالم ہے، اس اسلام کو عالم نے اٹھایا ہوا ہے، اسلام کا دفاع کرنے والا، اسلام کو نافذ کرنے والا، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا ایک عالم دین ہوتا ہے۔ اگر عالم دین اس طرح کے کام شروع کر دے جس سے اس کی ذات ہی متنازع ہو جائے تو دین اسلام تو آٹومیٹک متنازع ہو جائے گا۔